یہ بھی حکم ہے نہ کیا جائے، وہ کسی کام کے کرنے کا حکم تھا۔ وہی پوزیشن یہاں ہے، کئی بعض مقامات پر، اور اس میں بھی قرآن مجید کے 23 اسالیب مختلف ہیں منع کرنے کے۔ میں نے اپنی کتاب جو ضرورت الفقہ، اس میں یہ سب تفصیل سے جمع کی ہے۔ یہ جو میرے سامنے جس کا غیر مطبوعہ مواد ہے، میری اپنی کتاب ہی کا، تو 23 اسالیب ہیں ڈیفرنٹ۔ مثلا ایک جگہ ہے قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے صراحت سے نہیں، صراحت سے منع کرنا، نہیں کا لفظ آتا ہے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ اللہ تعالیٰ بے حیائی اور برے کاموں اور سرکشی اور نافرمانی سے منع فرماتا ہے۔ اب 3 چیزیں اکٹھی بیان کر دی، بے حیائی اور برے کام اور بغی، سرکشی اور نافرمانی۔ اب تینوں چیزوں سے مراد کیا ہے یہ قرآن نے ڈیفائن نہیں کیا، منع کر دیا۔ اب کیا کیا چیز بے حیائی میں آئے گی، حدود کیا ہوں گی، کیا کیا چیز برے کاموں میں آئے گی، اور کیا کیا چیز سرکشی اور نافرمانی میں تصور ہوگی، ڈیفینیشن نہیں دی۔ ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو کنسلٹ سم ادر سورس۔ اب اس قرآن کے حکم کی شرح جاننے کے لیے آپ کسی اور سورس کی طرف جائیں گے، وہی سورس سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احادیث میں بھی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس کے لیے پھر فقہ کی طرف رجوع کی ضرورت پڑتی ہے اس کے فہم کے لیے۔ اور یہ جو ینہا اللہ منع کرتا ہے، اب اس منع کا گریڈ بیان نہیں ہے کہ وہ کون سا کام کس درجے میں منع ہے، یہ درجہ بندی بھی علم الفقہ۔ اسی طرح ایک اسلوب ہے جہاں حرمت کا لفظ آتا ہے، کلیئر حرام کا لفظ آتا ہے، حرمت۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق۔ اب وہاں نہی کا لفظ تھا، یہاں حرمہ کا لفظ آ گیا، اس میں حرام کا لفظ ہے۔ یقول تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، یا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وخالاتکم الی آخر الآیہ۔ تو بعض مقامات یہ ایک اسلوب ہے جہاں لفظ حرام استعمال ہوتا ہے، کسی جگہ قرآن کا اسلوب ہے حرام کا لفظ نہیں، یعنی حلال نہ ہونا یہ بیان کیا جاتا ہے۔ اب ڈیفرینشیٹ کیا جائے گا کہ آفٹر آل قرآن مجید کا منشا کیا ہے، جہاں لفظ حرام استعمال کیا ہے اس سے کس درجے کو حکم مراد لینا چاہتا ہے قرآن، جہاں حلال نہیں یہ کہا اس سے کیا منشا ہے، جہاں نہیں کہا اس کا منشا کیا ہے، جہاں برا کام کہا اس کا منشا کیا ہے، جہاں کہا قریب نہ جاؤ اس کا منشا کیا ہے۔ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ یا اسی طرح جو کچھ ان کو تم دے چکے ہو تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں کہ ان سے واپس لے لو، ان کے مہر وغیرہ جائز نہیں۔ تو یہ احکام اس طرح آ گئے۔ بعض احکام صیغہ نہیں کے ساتھ ہیں، لا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اگر لفظ کی طرف غور کریں تو لفظ حرام میں شدت زیادہ نظر آتی ہے، پھر نہیں کے لفظ میں اس سے کم شدت نظر آتی ہے، اور فلاں کے قریب نہ جاؤ اس میں شدت اپیرنٹلی کم تر نظر آتی ہے۔ تو اگر فقہ نہ ہو اور فقیہ نہ ہو آدمی تو وہ تو نیچے کرتے کرتے یتیم کے مال کو ہڑپ کرنا ایسے معمولی سا گناہ صغیرہ سمجھ لے گا۔ میری بات سمجھے نا، وہ کہے گا اگر یہ اتنا بڑا گناہ کا کام ہوتا تو اللہ اس کو حرام کہتا، یتیم کا مال کھانا حرام ہے، یہاں کا لا تقربوا ما، اس کے قریب نہ جاؤ۔ تو یہ الفاظ میں جو فرق ہے اس کے باوجود معنی اور درجے کا تعین، تو الفاظ میں معنوی تفاوت کیا ہے اور الفاظ مختلف کیوں آئے ہیں۔ کبھی الفاظ دیکھنے میں نرم ہے مگر حکم اس سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، اس میں سیاق اور سباق کلام کام آتے ہیں، منشاء کلام دیکھا جاتا ہے،
عبارت النص دیکھی جاتی ہے، دلالت النص دیکھی جاتی ہے، اشارت النص دیکھی جاتی ہے، اقتضاء النص دیکھی جاتی ہے۔ یہ سارا احکام شریعہ کا فہم قرآن سے لینا، آیات قرآنیہ سے، یہ علم الفقہ کے بغیر صحابہ کے لیے بھی ممکن نہ تھا۔ یہ وہی صحابہ کرتے تھے جو اس کے ماہر تھے، اس لیے اسپیشلائزڈ کی طرف ریفر کیا جاتا۔ اس طرح قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناک طریقے سے نہ کھایا کرو، منع کیا۔ اب اس منع سے مراد کیا ہے، کیا درجہ ہے، اس کو معلوم کرنا یہ فقہ القرآن ہے۔ اس لیے فرمایا ایک جگہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو۔ کہیں اجتناب کا لفظ آیا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اجتناب کرو، بچا کرو، بتوں کی پلیدی سے اور جھوٹی بات سے پرہیز کیا کرو۔ اب کوئی یہ کہے کہ جھوٹ اور بتوں کی پلیدی یعنی بت پرستی کیا شریعت میں برابر درجے کے گناہ ہیں؟ جھوٹ بولنا اور بت پرستی شرک ہے، جھوٹ بولنا فسق اور گناہ ہے، حرام ہے، مگر قرآن نے ایک ہی لفظ میں دونوں بیان کیے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، نہیں ایک ہی لفظ کے ساتھ ایک ہی جملے میں۔ تو کیا اگر فقیہ نہیں ہوگا تو سیدھا سیدھا یہ معنی لے گا کہ دیکھو قرآن مجید نے ایک ہی مقام پر ایک ہی آرٹیکل میں ایک ہی لفظ کے ساتھ دونوں کو برابر بیان کیا ہے، لہذا جھوٹ بولنا اور بت پرستی کرنا ایک جیسے گناہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ بت پرستی اتنا ہی گناہ ہے جتنا جھوٹ بولنا۔ تو چونکہ جھوٹ بولنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہوتا ہے، سو بت پرستی کی بھی گنجائش نکل آئے۔ یہ تو سارا دین کا نظام الٹ پلٹ ہو جائے گا اگر فقہ نکال دی گئی۔ کبھی قرآن بیان کرتا ہے کسی فعل کو نیکی کی نفی کرنا، یہ کام نیکی نہیں ہے، بس اتنا کہتا ہے یہ کام نیکی نہیں ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورہا، یہ کوئی نیکی کی بات نہیں کہ تم حالت احرام میں گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ، یہ کوئی نیکی کی بات نہیں۔ اب فقہ کے بغیر جو قرآن کو پڑھے گا وہ سمجھے گا بھی چلو کوئی نیکی کی بات نہیں، ثواب نہیں ملے گا تو گناہ بھی تو نہیں ہے نا، یہ معنی نکلتا ہے۔ بغیر فقہ کے قرآن پڑھنے والے کبھی کسی فعل کی نفی کی جاتی ہے، فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، یا فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، اس سے منع کیا جاتا ہے۔ کبھی کسی فعل کا مستحق کے گناہ ہونا یہ بیان کر دیا جاتا ہے بس کہ اس کام کا گناہ ہے، آگے کوئی درجہ کوئی چیز بیان نہیں کی گئی، وہ پھر فقہ ہے جس کے ذریعے آپ اس کے درجہ بندی کر۔ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، پھر جس شخص نے اس وصیت کو سننے کے بعد اسے بدل دیا اس کا گناہ انہی بدلنے والوں کے ذمے، اتنا بیان کر دیا اس کا گناہ ہے، مگر اس کا کوئی درجہ متعین نہیں کیا۔ کبھی سزا بیان کی جاتی ہے، فعل کے ساتھ وعید، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی بشارت دے دی۔ جو لوگ سونا چاندی کا ذخیرہ کرتے اور خرچ نہیں کرتے، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، سود کھانے والا قیامت کے دن اس طرح کھڑا ہوگا جسے شیطان اور آسیب چھو کر بدحواس کر دے۔ یعنی اخروی سزا کا ذکر کر دیا، اس دنیا میں احکام میں اس کو کیا ڈگری دی جائے گی اس کا ذکر نہیں کیا۔ کبھی کسی فعل کو فقط شر کہہ دیا، ایک اور اسلوب ہے، مگر یہ کام شر ہے بس۔ اب فقہا کا کام ہے اس کی درجہ بندی کرنا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، بخل نہ کرنا خیر ہے اور بخل کرنا شر ہے۔
تو شر کہہ کر وہ منشا بیان کر دیا اللہ رب العزت نے. اب اس منشا کو احکام شرعی کے طور پہ اخذ کرنا، سمجھنا اور اس کی درجہ بندی کرنا، یہ فقہ ہے. کبھی لفظ ما کانا کہہ دیا جاتا ہے، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرہ. مومن مرد اور عورت کی یہ مجال نہیں یا حق نہیں کہ اللہ رسول کے حکم کے بعد اپنی ٹانگ اڑائیں، اپنے فیصلے کریں. ما کانا کہہ دیا. اب منشاء قرآن کو سمجھنا یہ فقہا کا کام. اسی طرح مختلف کہیں استفہام انکاری ہے، ایک سوالیہ نشان آ گیا، صرف سوال کر دیا بس. اب اس سوال سے منع کو اخذ کرنا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ بس کیا کا ایک سوال کہہ دیا ہے. اب اس کیا کے اندر دراصل